آج سے 100 سال پہلے سائبیریا کے ٹھنڈے اور سنسان جنگلوں میں کچھ ایسا ہوا جو آج تک سائنس کو کنفیوز کر رہا ہے۔ ایک زبردست دھماکہ، اتنا زوردار کہ 8 کروڑ درخت پل بھر میں گر گئے، لیکن سب سے حیرت کی بات یہ کہ وہ ایکسپلوژن ہوا کیسے ابھی تک نامعلوم ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی دھماکے کے پیچھے کی اصل وجہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ 30 جون 1908 کی صبح رشیا کے ریجن سائبیریا میں سب نارمل چل رہا تھا کہ اچانک 7:17 پر آسمان میں ایک فائر بال نظر آتی ہے۔ یہ فائر بال نارتھ سے ساؤتھ کی طرف موو کر رہی تھی اور اس کی چمک سورج سے بھی زیادہ تھی۔ کچھ سیکنڈز کے بعد ایک زبردست ایکسپلوژن ہوتا ہے جس کی آواز اتنی تیز تھی کہ 1000 کلومیٹر دور تک سنی گئی۔ یہ ایکسپلوژن ہوتا ہے سائبیریا کے ایک سنسان جنگل میں۔ شوک ویوز نے پورے جنگل کو ہلا کر رکھ دیا۔ 2000 کلومیٹر اسکوائر کے ایریا میں موجود ہر چیز تباہ ہو گئی۔ اس ایکسپلوژن سے 60 کلومیٹر دور تک گھروں کی کھڑکیوں کے کانچ ٹوٹ گئے اور 5 میگنیٹیوڈ کا ایسا ارتھکویک پروڈیوس ہوا جس کی وائبریشن یورپ، ایشیا بلکہ واشنگٹن ڈی سی میں بھی ریکارڈ کی گئیں۔ یہ دھماکہ ہوا تھا ایسٹرن سائبیریا میں، جسے پورٹ کیمینیا ٹنگسکا ریور کہتے ہیں۔ یہ ایریا باقی دنیا سے بہت آئسولیٹڈ تھا، نہ وہاں پر کوئی پراپر روڈ تھے اور نہ ہی کوئی ٹرانسپورٹ۔ 1908 میں وہاں پہنچنا بھی بہت مشکل تھا، اسی وجہ سے دنیا کو اس ایکسپلوژن کے بارے میں فوراً کوئی ڈیٹیل رپورٹ نہیں ملی۔ اس ایریا میں 2 کمیونٹیز رہتی تھیں، جن میں سے پہلی تھی ایوینکی ٹرائبز، جو ری انڈیر نام کے ہرن کی فارمنگ کرتی تھی۔ جب یہ ایکسپلوژن ہوا تو ایوینکی ٹرائبز کے کئی لوگوں نے ایک فائر بال کو زمین کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ فائر بال زمین سے ٹکرایا تو گرم ہوا کا ایسا زوردار جھونکا آیا جس نے ان کی اسکن کو جلا دیا۔ دوسری کمیونٹی جو وہاں پر رہتی تھی وہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام وناورا تھا۔ یہ ولیج ایکسپلوژن کے ایپی سینٹر سے لگ بھگ 60 کلومیٹر دور تھا۔ یہ بات بہت انٹرسٹنگ ہے کہ اتنا بڑا ایکسپلوژن ہونے کے باوجود کوئی بھی ہیومن ڈیتھ آفیشلی ریکارڈ نہیں ہوئی۔ ہاں، اینیملز اور کچھ ڈومیسٹک کیٹلز مر ضرور گئے اور کچھ لوگ انجرڈ ہوئے، لیکن کوئی بھی آفیشل ہیومن ڈیتھ ریکارڈ نہیں ہوئی۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت رشیا کے اندر پولیٹیکل اور اکانومک ایشوز چل رہے تھے، اسی وجہ سے سائنٹسٹ اور اتھارٹیز نے فوراً اس ایریا کی انویسٹیگیشن نہیں کی، صرف لوکل لوگوں کی کہانیاں سننے کو ملتی رہیں۔ تقریباً 19 سال تک کسی سائنٹیفک ایکسپیڈیشن نے ٹنگسکا کی سائٹ کو وزٹ نہیں کیا۔ 1927 میں رشیا کے ایک سائنٹسٹ لیونیڈ کولک نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ٹنگسکا کے سائٹ کا وزٹ کرے گا۔ کولک ایک میٹیورائٹ ریسرچر تھا اور اس کا ماننا تھا کہ یہ دھماکہ ضرور کسی اسپیس آبجیکٹ یعنی ایسٹروئڈ یا کومیٹ کی وجہ سے ہوا ہوگا۔ رشین گورنمنٹ نے بھی اسے سپورٹ دیا اور وہ سائنٹسٹ کی ایک ایکسپیڈیشن لے کر سائبیریا کی طرف نکل گیا۔ جب وہ سائٹ پر پہنچے تو جو انہوں نے دیکھا وہ دنیا کے لیے حیرت انگیز تھا۔ کولک نے بتایا کہ 8 کروڑ سے زیادہ ٹریز ایک ہی ڈائریکشن میں گرے ہوئے تھے۔ یہ پیٹرن ایک بٹرفلائی شیپ کا تھا، جیسے ایک شوک ویو نے بیچ میں دھماکہ کیا ہو اور دونوں سائڈز پر ٹریز کو گرا دیا ہو۔ نارملی جب کوئی ایسٹروئڈ یا میٹیورائٹ زمین سے ٹکراتا ہے تو ایک بڑا گڈھا بنا دیتا ہے، لیکن ٹنگسکا سائٹ پر کوئی بھی ایسا کریٹر نہیں ملا، نہ ہی کوئی بچا ہوا اسٹون اور نہ ہی کچھ اور۔ یہ بھی ایک مسٹری تھی کہ اگر یہ ایسٹروئڈ تھا تو اس کے ٹکڑے کہاں گئے۔ اس پوائنٹ پر سائنٹسٹ کے درمیان ڈیبیٹ شروع ہوئی۔ کچھ نے کہا کہ یہ ایسٹروئڈ تھا، کچھ نے کہا کومیٹ تھا۔ 1927 کے بعد اور بھی ایکسپیڈیشنز ہوئیں جس میں کچھ انوکھے کیمیکل ٹریسز ملے، جیسے کہ نکل اور ایریڈیم، جو اسپیس میں پائے جاتے ہیں۔ کولک کی ایکسپیڈیشن نے اتنا تو کلیئر کر دیا تھا کہ ٹنگسکا ایونٹ ایک اسپیس ریلیٹڈ ایکسپلوژن تھا۔ ٹنگسکا ایونٹ کیوں ہوا، اس پر بہت سی تھیوریز موجود ہیں۔ میں ان میں سے 3 تھیوریز آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلی اور سب سے ایکسیپٹڈ تھیوری یہ ہے کہ ایک ایسٹروئڈ ارتھ کے ایٹماسفیئر میں داخل ہوا تھا۔ اس کا سائز لگ بھگ 50 سے 80 میٹر جتنا تھا۔ جب یہ ہائی اسپیڈ پر ایٹماسفیئر میں داخل ہوا تو فرکشن اور پریشر کی وجہ سے بہت گرم ہو گیا اور زمین سے 5 سے 10 کلومیٹر اوپر ہی بلاسٹ ہو گیا۔ اس بلاسٹ کا انرجی لیول 10 سے 15 میگا ٹنز TNT کے برابر تھا، یعنی 1000 ہیروشیما ایٹومک بمز ایک ساتھ پھٹ گئے ہوں۔
یہ تھیوری سب سے زیادہ ریزنیبل لگتی ہے کیونکہ ٹریز کا گرا ہوا پیٹرن اور شوک ویوز بھی اسی بات کا ایویڈنس دیتی ہیں۔ لیکن اس تھیوری میں ایک پرابلم ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی ایسٹروئڈ ایکسپلوڈ ہوا تھا تو اس کے فریگمنٹس کہاں گئے؟ صرف کچھ پارٹیکلز ہی ملے تھے، جس سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ آبجیکٹ اسپیس سے آیا تھا، لیکن کلیئر ایویڈنس پھر بھی نہیں ملتے۔ اس لیے یہ تھیوری 100% ایکسیپٹڈ نہیں ہے۔ دوسری تھیوری یہ ہے کہ کچھ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ ٹنگسکا ایک نیچرل گیس ایکسپلوژن بھی ہو سکتا ہے۔ سائبیریا کے فورسٹ کے نیچے میتھین اور سویم گیسز بہت ہیں، کسی وجہ سے یہ گیسز سرفیس پر آ کر بھڑک گئی ہوں گی، جس کی وجہ سے ایک بلاسٹ ہوا ہوگا۔ لیکن اس طرح کا ایکسپلوژن اتنا پاورفل نہیں ہو سکتا جتنا ٹنگسکا کا تھا، اس لیے یہ تھیوری بھی ڈیبیٹڈ ہے۔ تیسری اور آخری تھیوری یہ ہے کہ وہ ایکسپلوژن دراصل نیکولا ٹیسلا کے ایکسپیریمنٹ کا نتیجہ تھا۔ نیکولا ٹیسلا ایک فیمس انوینٹر تھے جو اس وقت وائرلیس انرجی ٹرانسفر پر کام کر رہے تھے۔ کچھ ریسرچرز کے مطابق شاید ٹیسلا نے اپنے وارڈن کلف ٹاور سے ایک پاورفل انرجی بیم ٹیسٹ کی تھی جو سائبیریا تک گئی اور وہاں ایک خطرناک ایکسپلوژن ہوا۔ یہ تھیوری سننے میں تو فیسینیٹنگ لگتی ہے، لیکن اس کا کوئی ریلائبل پروف موجود نہیں ہے۔ ٹنگسکا ایونٹ کو گزرے 100 سے زیادہ سال بیت گئے، لیکن سائنٹسٹ ابھی تک ایک فائنل آنسر پر ایگری نہیں کر پائے۔ اس لیے یہ کیس ایک انسولوڈ پزل بن کر رہ گیا۔ ٹنگسکا ایونٹ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسپیس سے آنے والے آبجیکٹس کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ ایکسپلوژن لندن، ماسکو یا کسی اور بڑے شہر میں ہوا ہوتا تو لاکھوں لوگ چند سیکنڈز میں ختم ہو جاتے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔